الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، عزیز بھائیو، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور آج سے آخری عشرے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آج سے کچھ لوگ اعتکاف بیٹھیں گے۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اس کا معنی بنتا ہے کہ مسجد کے اندر نیت کے ساتھ اپنے آپ کو مخصوص چیزوں سے روک لینے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا ثبوت قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو وہ کر نہیں پاتا۔ یعنی اعتکاف کی وجہ سے معاشرتی طور پر جو نیکیاں وہ کرتا تھا، کسی کی بیمار پرسی کر دی، والدین کی خدمت کر دی، اس سے جو ثواب اور اجر اسے ملتا تھا، اب اگر وہ اس مصروفیت کی وجہ سے اسے وہ ثواب نہ مل پائے، وہ کام وہ نہ کر پائے، تو بھی اس کے اعمال نامے میں اس کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی اعتکاف کر کے اٹھ جاتا ہے تو معتکف اعتکاف سے اٹھنے کے بعد ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ محترم دوستو، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف ہے واجب، ایک اعتکاف ہے مسنون اور ایک اعتکاف ہے مستحب یا نفل۔ اعتکاف واجب وہ ہے جو آدمی کوئی نظر مان لے کہ میرا فلاں کام کے لیے میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو یہ اس کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے جب تک وہ اسے ادا نہ کرے۔ دوسرا مسنون اعتکاف ہے۔ مسنون اعتکاف وہ ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک دفعہ اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور ایک اعتکاف ہے مستحب یا نفل جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ویسے اعتکاف میں روزے کا ہونا شرط ہے، یعنی اعتکاف واجب ہو یا مسنون ہو، روزہ ہوگا تو اعتکاف ہوگا، وگرنہ تو نہیں۔ لیکن جو نفلی اور مستحب اعتکاف ہے اس کے لیے نہ روزے کی ضرورت ہے اور نہ مسجد میں شب گزاری کی ضرورت ہے، بلکہ آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نیت کرتے ہیں نویت بسنت الاعتکاف، ما دمت فی ھذا المسجد، میں اس مسجد میں جب تک ہوں میرے اعتکاف کی نیت ہے، تو یہ ایک نفلی اعتکاف ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اعتکاف کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اعتکاف کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، یعنی مجنون اور دیوانہ نہ ہو، تیسرا یہ ہے کہ اس نے نیت کی ہوئی ہو، چوتھا یہ ہے کہ مرد جنابت سے اور عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو، اور ایک شرط یہ ہے کہ مسجد ایسی مسجد ہو جہاں پہ 5 وقتی نماز ہوتی ہو، اور اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا بھی شرط ہے۔ مرد کے اعتکاف کے لیے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی اعتکاف کیا، آپ نے مسجد میں ہی اعتکاف فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ نہیں ہے اعتکاف مگر صرف مسجد میں۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کی سب سے بہترین جگہ اور افضل جگہ وہ ان کا گھر ہے۔ اعتکاف کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستحب ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو اعتکاف کرتے ہوئے مستحب ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے اوقات کو اعتکاف کے دوران قیمتی بنائیں۔ تلاوت کلام پاک اور اسی طرح احادیث اور سیرت نبویہ کا مطالعہ اور دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی دینی کتاب تصنیف کر رہے ہیں تو اسے لکھ سکتے ہیں۔ مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنا اور اسی طرح
بالکل خاموش ہو جانا، یہ بھی علماء نے فرمایا ہے کہ مکروہات میں سے ہے۔ ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، اور دین کی ضرورت کی اور دینی معلومات لینے کے لیے کسی علم کی کلاس کی بھی اجازت موجود ہے۔ اسی طرح استغفار کی کثرت ہونی چاہیے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، اور اپنے علاقے کے لیے، پھر اپنے محلے کے لیے، پھر اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے کثرت سے دعائیں ہونی چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعتکاف بھی بیٹھ جائیں اور اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ بھی حاصل نہ ہو۔ عزیزان محترم، 3 اوقات میں زیادہ اعمال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک، دوسرا عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک، اور تیسرا رات کے آخری پہر میں جب نصف اللیل سے وقت آگے گزر جائے تو معتکف کو چاہیے کہ وہ عبادات میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، استغفار میں، درود شریف میں اور دعاؤں میں اپنے وقت کو صرف کرے۔ اس کے علاوہ مسجد میں اعتکاف کرتے ہوئے کچھ ایسے اعمال ہیں کہ اگر وہ کر لیے جائیں تو اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، انہیں مفسدات اعتکاف کہتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی بیوی سے مباشرت کرے، چاہے وہ کہیں بھی ہو اور کسی وجہ سے بھی ہو، اور دوسرا یہ کہ عورت کو شرعی عذر پیش آ جائے، یعنی اسے حیض یا بیماری آ جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر قصداً کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح ضرورت کے بغیر کوئی آدمی مسجد سے باہر نکل جائے تو اس سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ آخر میں ایک اہم بات میں والدین کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اعتکاف جہاں اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، وہاں ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ سے ملا سکیں، اور جو ایک بہت بڑا فریضہ ہے والدین کا کہ اللہ جل شانہ اور بچوں کے بیچ میں جو رابطہ کٹ چکا ہے، اور آج کے دور میں جو بچہ دین سے، مسجد سے، اللہ جل شانہ کی ذات سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بیزار نظر آتا ہے، اور دنیا نے اس کے ہاتھ میں جو کھلونا پکڑایا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی صبح و شام کرتا ہے۔ تو اگر والدین اس وقت اپنے اس دینی فریضے کو پورا نہیں کریں گے تو مستقبل میں اپنے بچے سے خیر کی توقعات کم ہوتی جائیں گی۔ تو میری گزارش ہوگی والدین سے کہ بہترین اور نادر موقع ہے اللہ جل شانہ کے قریب لانے کا اپنے بچوں کو، اور بچوں کو یہ سکھانے کا کہ اللہ جل شانہ سے ہوتا ہے، اور الہ العالمین کے گھر میں جا کر بیٹھیے، اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے اللہ جل شانہ سے جہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگیے وہاں اللہ جل شانہ سے مانگنا سیکھیے۔ یہ ایک بہترین موقع ہے۔ والدین کو بار بار میں گزارش کروں گا کہ اپنی نوجوان نسل کو اس عمل کی طرف راغب فرمائیں، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو اس نیک عمل میں توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں معتکفین حضرات بیٹھ رہے ہیں الہ العالمین ان کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو دعائیں وہ فرمائیں گے الہ العالمین ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین۔